اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعات، آج کا ہمارا جو تفسیر کا گوشہ، اس کے اندر ہم سورہ بقرہ کی جو دوسرا پارہ اس سے آج ہم اس کا آغاز کریں گے، اور یہ جو آیت نمبر ہے 142۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی، کس نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے جس پر یہ تھے۔ قل، اے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے، للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب صرف اللہ ہی کے ہیں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جسے چاہے اللہ سیدھی راہ دکھائے۔ یہ جو اس آیت کا شان نزول کہ یہ آیت یہود اور جو نا مشرکین مکہ یا منافقین کے متعلق یہ اتری، اس لیے کہ یہ قبلہ پر نا کعبۃ اللہ پر قبلے پر اعتراض کرنے والوں پر، کہ جو کعبۃ اللہ کے قبلہ ہونے پر اس کے اوپر اعتراض کر رہے تھے، تبدیل قبلہ کے اوپر اعتراض کر رہے تھے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا منافقین یا مشرکین مکہ یا یہود، یہ آیات منسوخ اس کو تو مانتے نہیں تھے، احکامات منسوخ اس کو مانتے نہیں تھے، تو اس لیے یہ اس کا انکار کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس بات کا رد فرمایا اس کے اندر، اور رد فرما کے تو ان آیات میں ارشاد فرما دیا، ارشاد فرمایا کہ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس نے، اللہ پاک نے ان کو بے وقوف کہا کہ کس نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جو قبلہ تھا نا وہ کعبۃ اللہ ہی تھا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک بیت المقدس رہا۔ اور شروع اسلام میں مسلمانوں کا قبلہ جو نا بیت المقدس ہی تھا، اور جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہ جو 25 رمضان مبارک سن 2 ہجری میں، تو پیر کے دن جب مسجد قبلتین میں نماز ظہر کی تبدیلی کہ جو وہ ادا کر رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا رخ مبارک، رخ انور بار بار آسمان کی طرف دیکھ جو نا اٹھا رہے تھے، تو رب کائنات کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے دیکھنا چاہتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اسی وقت حکم دے دیا کہ آپ نے جو نا تبدیلی قبلہ کر لے، تو اللہ پاک نے تبدیلی قبلہ کا حکم دے دیا اس کے اندر۔ اب اس کے اوپر جو منافقین تھے اور یہود تھے، وہ کہنے لگے کہ ہمارا مسلمان جو نا ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، مغرب کی طرف یعنی کہ بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، تو ہمارا قبلہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کل محبوب ان کو فرما دیجئے، للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے ہیں، یہ اللہ پاک ہے، کیونکہ جس وقت مسلمان نماز ادا کر رہے تھے تو نماز ادا کرنے میں اللہ پاک نے یہ دکھا دیا کہ مسلمان جو بیت المقدس کا رخ تھا وہ مغرب کی طرف تھا، تو مسلمان نماز ادا کر رہے تھے اس کی طرف رخ کر کے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں تھے تو علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا رکن یمانی اور حجر اسود اس کے درمیانی سمت میں ادا کرتے تھے،
اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کعبۃ اللہ کا رخ بھی بن جاتا تھا اور اس کا بھی رخ بن جاتا تھا، بیت المقدس کا بھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو پھر وہ رخ تبدیلی قبلہ کی خواہش ظاہر ہوئی، تو اللہ پاک نے تبدیلی قبلہ فرما دی۔ تو کہا کہ مشرق اور مغرب، کیونکہ مغرب کی طرف تھا بیت المقدس، تو ادھر کو رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو جیسے ہی حکم ہوا تو مسلمانوں نے فوراً ہی اپنا رخ کس طرح کر لیا؟ مشرق کی طرف، مشرق کی طرف۔ اب اس کے اوپر منافقین نے اور یہود نے، انہوں نے مذاق اڑایا کہ دیکھو کیسا دین اسلام ہے کہ احکامات بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پھر فرمایا کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہیں سیدھی راہ دکھا دیں۔ اور وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً مُسْلِمَةً أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، اور یہ بات نہیں کہ ہم نے تمہیں تمام امتوں میں افضل کیا، شہداء علی الناس، کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، کہ اللہ پاک نے اس امت کو ساری امتوں پر افضل کیا۔ اس کو اس لیے افضل کیا کہ قیامت والے دن یہ گواہی دے گی، یہ امت گواہی دینے والی ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر گواہ ہوں گے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ان کے اوپر گواہ ہوں گے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اے محبوب آپ جس قبلہ پر تھے اور ہم نے اسی کو مقرر کر دیا آپ کے لیے، إِلَّا لِنَعْلَمَ، تاکہ جانے من يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ممن ينقلب علی عقبیہ، کون ہے جو پیروی کرتا ہے اور کون ہے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ، اور بے شک یہ بھاری تھی مگر کن کے لیے؟ ان کے لیے ہدى اللہ، کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ پاک ہرگز نہیں تمہارے ایمان کو ضائع کرتے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ پاک تمام جو نا انسانوں پر بڑے مہربان ہیں۔ اب یہ تبدیلی قبلہ کا حکم ہوا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب یہ صرف آزمائش تھی، کون ہے من یتبع الرسول ممن ینقلب، کون ہے جو پیروی کرتا ہے آپ کی اور کون ہے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اب کچھ ضعیف الاعتقاد مسلمان جو منافقین جن کو کہا گیا تھا، وہ اس تبدیلی قبلہ کو سنتے ہی وہ پھر گئے، ایمان سے جو نا پھر گئے اور مرتد ہو گئے۔ ان کے اوپر آیتیں نازل ہوئیں کہ ہم تو صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ محبوب کون ہے جو آپ کی قبلے کی پیروی کرے، آپ کی پیروی کرے، صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے میرے محبوب کے ساتھ محبت کرے اور ان کی پیروی کرے۔ اب مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، جب نماز مغرب کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے، یعنی کہ بیت المقدس مغرب کی طرف تھا، تو جب نماز میں حکم ہوا تو مسلمانوں نے فوراً اپنا رخ پھیر لیا، اپنا رخ پھیر لیا۔ اس کا ذکر آگے آ گیا کہ رخ جیسے پھر قد نرا تقلب وجہک فی السماء، رخ پھیر کے اور مسلمان مشرق کی طرف آ گئے اور مشرق کی طرف رخ کر کے کعبۃ اللہ کی طرف نمازیں پڑھنے شروع کر دی۔ اور یہ قریباً تھا ہجرت کے جو 5 ماہ کے بعد 25 رمضان المبارک کو 2 ہجری میں یہ جو تبدیلی قبلہ ہوئی اس کا ذکر آیا۔ اب اللہ پاک نے آگے پھر ارشاد فرما دیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا جانا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، عن قریب ہم پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس طرح پر آپ راضی ہوں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنا چہرہ مبارک کر لیں مسجد حرام کی طرف۔ یہ پہلا حکم آ گیا تبدیلی قبلہ کا، یعنی کہ پہلا حکم آیا کہ آپ اپنا رخ پھیر لیں مسجد حرام کی طرف۔ جب مسلمان اس وقت صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی کہ 3 مرتبہ آیا تم اپنا رخ پھیر لو، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، 3 مرتبہ آیا۔ تو جب یہ حکم آ گیا تو جو اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے فوراً ہی اپنا رخ جو نا کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا۔ اور کچھ جو نا پھر اس کے بعد اللہ پاک نے یہ آزمائش کرنی تھی۔ اب صحابہ کرام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تبدیلی قبلہ کا حکم تو آ گیا، لیکن جن لوگوں نے پہلے نمازیں ادا کی اور وہ فوت ہو گئے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ ان کو ان کی نمازوں کا اجر ملے گا، ان کی نمازوں کا اجر ملے گا۔
اور اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو وہی سما کن تم فولو وجوہکم، تم اپنا چہرہ کر لو کس کی طرف، جو نا کعبۃ اللہ کی طرف۔ اللہ پاک نے اب یہ دکھانا تھا، تو یہ اس وقت جو نماز صحابہ کرام پڑھ رہے تھے یہ ان کے لیے حکم آ گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جنہیں کتاب دی گئی جانتے ہیں کہ یہ حق ہے من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا، اگر آپ ان اہل کتاب کی بات کو مان لیں تو جو نشانی لے کر آئے تو وہ ہمارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ آیت ما تابعوا قبلہ تک، وہ آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما انت بتابعین، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو گے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور دوسرے قبلے کی یہ نہ کی پیروی نہیں کریں گے ان میں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی بات کو مان لیں، ان کی خواہشوں کو، من بعد ما جاء الحق، جب کہ حق آ گیا ان کے پاس، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو اس وقت تو ضرور آپ جو ہے نا ستمگار ہوں گے اس میں۔ شان نزول، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شوق تھا کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہو جائے، تو اسی حالت میں نماز کے دوران آسمان کی طرف بار بار رخ انور پھیر رہے تھے۔ جیسے ہی رخ انور پھیر رہے تھے اسی وقت رب کائنات کو یہ دائی اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے اب جو نا رخ پھیر کہا کہ اپنا کعبہ کی طرف اپنا رخ کر لیں، تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیں۔ آگے اہل کتاب کا حکم آ گیا کہ اہل کتاب کو ان کو معلوم تھا کہ پہلے کتب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر موجود تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام القبلتین ہوں گے، یعنی کہ ان کے اوصاف موجود تھے، مگر اس کے باوجود بھی ان اوصاف کو یہ نہیں مان رہے تھے۔ ان کا ذکر آگے آ گیا۔ آگے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ جن کو کتاب عطا کی گئی، یعرفونہ کما یعرفون، وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ایک فریق ایک میں سے حق کو چھپاتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور حق وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہوا، تو بے شک جو نہ ہر ایک کے لیے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیر لے، جہاں سے بھی ہوں، جہاں کہیں تم نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہو، اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی ہو تم آگے نکل جاؤ سب کے سب۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر کو جاننے والا ہے۔ اب الذین آتیناہم الکتاب یعرفون، یعنی یہود اور نصارہ دونوں بیت المقدس کو قبلہ مانتے تھے، مگر جو یہود تھے وہ اپنا رخ صخرہ کی طرف کرتے تھے، اور عیسائی اس کے مشرقی مکان کی طرف جہاں حضرت مریم حاملہ ہوئی تھی، تو اسی طرح یہ جو نا اپنا رخ کرتے تھے۔ اور نہ تو عیسائی اور یہود کو قبلہ مانے یا عیسائی یہود کا قبلہ کی طرف رخ کرے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ دونوں ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف رخ کریں۔ اب یہ جانتے ہیں کہ علماء یہود کا حسد اور بغض بتایا گیا اس کے اندر، اس آیت کریمہ کے اندر، پچھلی آیتوں کے اندر، آیات کے اندر ان کا حسد وہ بتایا گیا کہ یہ کبھی بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں گے، کیونکہ یہ اپنے اپنے قبلوں کا تعین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بتائے گئے کہ الذین آتیناہم الکتاب، کہ وہ جن کو کتاب عطا کی گئی، یعنی کہ علماء یہود کا ایک گروہ جو نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت بغض اور عداوت رکھتا تھا، جیسے کعب بن اشرف ہے، اور یہ جو نا یہ گروہ اور ابن سوریہ وغیرہ، یہ حضور علیہ السلام سے بڑا حسد اور بغض رکھتے تھے، اور حضور علیہ السلام کے اوصاف جو تھے جو تورات کے اندر موجود تھے ان کو نہیں مانتے تھے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ان کے علماء نے محبت بھی کی، ان میں سے عبداللہ بن سلام کا احبار جو ایمان بھی لے کے آئے، تو ان کا جو نا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایسے جانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹوں کو جانتا ہے۔
تو اس کا ذکر اس کے اندر فرما دیا، لیکن پھر بھی احکامات کو نہیں مانتے، یہ پھر بھی نہیں مانتے، میرے محبوب کی بات کو نہیں مانتے۔ تو آگے ارشاد فرما دیا کہ ہر ایک کے لیے، ہر آدمی کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرے، یعنی کہ جسم کا قبلہ کیا ہے؟ کعبہ، اور دل کا قبلہ کیا ہے؟ کہ ہر ایک کی سمت ہے نا، ہر چیز کی سمت ہے، اور انسان کا جو جسم ہے، جسم کے اندر جو دل ہے، اس کا قبلہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ وہ کس کی پہچان کرائیں گے؟ وہ رب کائنات کی پہچان کروائیں گے۔ تو رب کائنات نے اس پہچان کے لیے یہ قبلہ دیا۔ اور پھر نفس کا قبلہ دنیا اور ابلیس ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان قبلوں کی طرف رخ نہ کرو، بلکہ کس کی طرف کرو؟ کہ کعبہ کی پہچان بھی کس نے کرائی؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کروائی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت در حقیقت ایمان ہے۔ ایمان کیونکہ حضور اللہ کی پہچان کروانے والے ہیں، اللہ رب العالمین کی محبت دلانے والے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ان کی طرف رخ کر لو پھر تم۔ آگے دوسرا حکم آ گیا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، یعنی کہ سفر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو۔ اب جو مدینہ کے قریب اندر مساجد تھی، ان میں ان کو ذکر آ گیا کہ تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے۔ اِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو دوسرا حکم آ گیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اس کی طرف کر لو، مسجد حرام کی طرف کر لو۔ اب سفر میں ہو یا حضر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ کہ اس کی طرف، مسجد حرام کی طرف کر لو۔ تیسرا حکم آیا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الحرام۔ اب تیسرا حکم آیا، پہلے دوسرا تو جو مدینہ کے میں گرد مساجد تھی، مدینہ کے اندر، ان کو حکم دے دیا مدینہ والوں کے لیے، پھر اور سفر والوں کے لیے، پھر دور دراز والوں کے لیے دے دیا تیسرا حکم کہ آپ جائیں اور جا کے ان کو بھی کہہ دیں کہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کے لیے کوئی حجت ہی باقی نہ رہے، کوئی دلیل نہ باقی رہے۔ الا الذین ظالموا منہم فلا تخشوہم، آپ نہ ڈریں ان ظالموں سے، آپ مجھ سے ڈریں۔ وخشونی، مجھ سے ڈریں۔ ولیتم نعمتی، تاکہ میں مکمل کر دوں اپنی نعمت کو آپ پر۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ آپ ہدایت پائے جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے ہم نے رسول بھیجے منکم، آپ میں سے، یتلو علیکم، جو تلاوت کرتے ہیں ان پر ہماری آیات، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں تعلیم دیتے ہیں، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے۔ اس کے اوپر اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، جو آپ کو تانے دے رہے اور تانے دے رہے ہیں ان کی پرواہ نہ کریں۔ آپ جو نا کہ یہ آپ کو تانے دے چلے جا رہے کہ قبلہ کی تبدیلی کے اوپر، فرمایا کہ نہ، آپ ان کے تانوں کی پرواہ ہی نہ کریں، آپ مجھ سے ڈریں، اس لیے کہ میں نے، اور تاکہ میں جو نا اپنی نعمت کو تو آپ پر تمام کر دوں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ نے رسول بھیجے تمہارے درمیان جیسے پہلی امتوں میں بھیجے تھے، تاکہ تمہارا تزکیہ کریں، تاکہ اب دیکھو عرب کا ماحول تھا، عرب کے ماحول کے اندر بہت ساری بدخلقی پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ پاک نے اس بدخلقی کو درست کرنے کے لیے فرمایا تاکہ تمہارا تزکیہ کریں اور تمہیں تزکیہ کریں۔ یہ تمام معاملات میں اللہ پاک نے تزکیہ کروایا، نفس کا تزکیہ کروایا اور انسانی خلق کا تزکیہ کرایا۔ فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب کی یعنی کلام رحمان کی تعلیم دے۔ یہ کلام رحمان کیا تھا؟ پہلی کتابوں کا مجموعہ تھا۔ تو فرمایا کہ اس کی تمہیں تعلیم دے اور حکمت کی، اور تمہیں علم دے ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ پاک نے یہ تزکیہ کرنے کا حکم دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک ایک آیت، ایک ایک حدیث جو اتری، وہ اس کے اندر انسان کا تزکیہ ہی تو کروایا گیا، انسان کی جو خلق سنوارا گیا۔ ایک جہاں اخلاقیات بگڑتی تھی وہاں آیتیں آتی تھی، حدیث پاک کا نزول ہوتا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک ارشاد فرما دیتے تھے اور تزکیہ کرتے تھے۔ اور پھر قرآن کے اور حدیث کا جو علم ہمیں ایسے ہی ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، انسانوں کے خلق بگڑنے کی وجہ سے۔
اور اللہ پاک نے ہمیں اتنا علم دیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو تم نہیں جانتے، محبوب آپ کو اتنا علم دیا، اور اس کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا بھی ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو علم دیا، اور اتنا علم دیا کہ کائنات میں اپنے بعد سب سے زیادہ علم حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا۔ تو ان آیات کریمہ کے اندر اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی سکھائی، قرآن کی محبت سکھائی، علم سکھایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا فرمایا کہ عین ایمان ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی رب کائنات ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ و مولانا العظیم۔